بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو تمام لیکچروں کا نچوڑ بتاؤں گا۔ وہ تقریباً 10 طریقے ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کر لیں گے تو آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے، تکلیف سے بھی بچ جائیں گے، بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اور بچوں کو خاص کر ڈالیں، سب سے زور میں بچوں پہ دے رہا ہوں، بچوں کی ماؤں پہ دے رہا ہوں کہ ان کو زدے، کیونکہ نئی نسل اسی سے بچے گی، نہیں تو وہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ کیونکہ ماڈرن میڈیسن جو ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ وہ کیور کا ان کا ذہن نہیں ہے، ہمیں پڑھایا ہی نہیں جاتا، ہمارے سلیبس میں نہیں ہے کہ بیماری ختم ہو سکتی ہے، وہ تو کنٹرول ہو سکتی ہے ساری۔ اب بلڈ پریشر دیکھ لیں، شوگر دے، جو بھی ہے دوائیاں دیتے رہیں گے۔ 10 سال ہو گئے جی، 20 سال ہو گئے جی، 10 دوائیاں لے رہے ہیں، 8 دوائیاں لے رہے ہیں، جو کوئی تکلیف بتائیں گے اس کی ایک دوائی آ جائے گی۔ تو یہ المیہ ہے، لیکن یہ جو لائف سٹائل میں بتا رہا ہوں اس سے بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، دوائیوں سے بچ جائیں گے، خرچہ بچ جائے گا، آپ کا بڑھاپا بہت آرام سے گزرے گا۔ یہ دیکھیں، میں نے لیکچر بنایا تھا 10 میں سے 9 بیماریاں ہیں جو کہ آپ اس لائف سٹائل سے جو میں بتا رہا ہوں بچ سکتے ہیں۔ صرف ایک ایکسیڈنٹ ہے، وہ بھی ریکوری اچھی ہو جائے گی، اس میں بھی ابھی لیٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ زخم جلدی بھر جائے گا اگر آپ لائف سٹائل پر آ رہے ہوں گے۔ تو یہ لیکچر سن لیں سلی کے لیے۔ کون سی بڑی بڑی بیماریاں ہیں؟ ایک دل کی تکلیف ہے، کینسر ہے دوسرے نمبر پہ، ایکسیڈنٹ ہے وہ میں نے بتا دیا ہے، کووڈ-19 ہے، سٹروک ہے جو فالج ہو جاتا ہے، کرونک لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ، دمے کی بیماری ہے، الزائمر یادداشت بھولنے کی بیماری ہے، شوگر ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 دونوں ہیں، نہ گردے کی بیماریاں ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور کرونک لیور ڈیزیز یا سیروسس وغیرہ۔ یہ 10 بیماریاں ان میں سے 9 سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور 10واں ایکسیڈنٹ ہے، اس میں آپ اگر ہو بھی جائے، اللہ کرے نہ ہو، تو اس میں آپ کی ریکوری اچھی ہو جائے گی۔ تو آئیں اس کو میں بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ کا یہی ہے کہ کرونک ڈیزیز سے بچنا ہے، تو آپ نے یہ تبدیلیاں کر لیں۔ آپ کیا کریں؟ سب سے پہلا کھانا پروسیس، الٹرا پروسیس فوڈ چھوڑ دیں، جوس چھوڑ دیں، یہ بریڈ ہے، بیکری آئٹم ہے، مٹھائیاں ہیں، بوتلیں ہیں، یہ سب الٹرا پروسیس فوڈ ہے، اس سے بچ جائیں۔ یہ جتنا پروسیس گوشت آ رہا ہے یہ سب سے بچ جائیں، یہ زہر ہے آپ کے لیے، یاد رکھنا آپ نے۔ بریڈ بھی الٹرا پروسیس میں آتی ہے۔ یہ دیکھیں کسی سٹور پہ الٹرا پروسیس یا پروسیس فوڈ کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز فیکٹری میں بن کے آ رہی ہے وہ پیکنگ میں آئے گی اور سٹور پہ ملے گی، یہ پہچان ہے اس کی سب سے بڑی۔ اس پہ آپ یہ لیکچر بھی سن سکتے ہیں جس میں آپ کو فائدہ پتہ لگ جائے گا۔ دوسرا، نو ریفائن کاربوہائیڈریٹ۔ آپ آٹا ہو گیا، کوکنگ آئل ہو گیا، شوگر ہے، رائس ہے، اس کو آپ پالش کرتے ہیں، ریفائن کر دیتے ہیں۔ فلور الٹرا پروسیس ہے، رائس ہے پروسیس ہے، شوگر ہے الٹرا پروسیس ہے۔ اس پہ یہ خطرناک ہے، اس پہ بہت سے لیکچر موجود ہیں، ان سے بچ جائیں۔ سب سے خطرناک ان میں جو ہے نا وہ میدا اور یہ کوکنگ آئل ہے۔ پھر آپ زیادہ تر کوشش کریں کہ سبز پتوں والی سبزیاں لے لیں، جتنے سبز پتوں والی سبزیاں ہیں، جی اسٹارچی ویجیٹیبل نہیں، دوسری سب لے سکتے ہیں آپ۔ بہت سے سبز پتے آتے ہیں، بروکلی بھی آتی ہے اس میں، یہ سارے کیل ہے۔ اس کے بعد آپ سبزیاں جب بھی لینی ہے کوشش کریں اچار والی سبزیاں لیں، یہ بند گوبھی کا اچار ہے، یہ مکس اچار ہے، یہ بہترین ہے، باقی چھوڑ دیں، بچ جائیں تو بہتر ہے۔ دوسرا، ادرک ہو گیا، گارلک، لہسن ہو گیا، پیاز ہو گیا، یہ جو جتنے مسالے ہیں، کالی مرچیں، یہ آپ بہترین یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ دوسرا، پالتو جانور، چرنے والے جانور کا گوشت، دمبا ہو، بکرا ہو، گائے ہو، جو چلتے فارمی نہ ہو، بس یہ کوشش کریں۔ نہیں ملتا پھر مجبوری ہے، پھر تو کر لیں، فائدے کم ہو جائیں گے۔ یہ سارا گوشت آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ خاص کر یہ دمبے کی چکی جو ہے، اس سے بہترین گھی کوئی نہیں ہے، دیسی گھی سے بھی بہتر ہے، اس میں زیادہ وٹامن اومیگا 3 ہے۔ یہ دمبے ہیں انشاءاللہ، یہ دیکھیں، چربی کے ساتھ گوشت لیں، بغیر چربی، کچھ نہ ہو تو چربی چھوٹا چھوٹا کاٹ کے میں نے بتایا، اس کو آپ تھوڑا سا کر لیں، جو گھی بچے گا اس میں آپ کوکنگ کر لینا، اس کو آپ کھاتے ہیں نمک تھوڑی کالی مرچ ڈال کے، آپ ساری عمر ٹیسٹ نہیں بھولیں گے اس کا۔ یہ گوشت، مکھن، یہ سب، یہ بیف وغیرہ، یہ بہترین پروٹین ڈائٹ ہے۔ یہ جو گردے گرد چربی ہوتی ہے، دیسی گھی ہے، یہ انڈے وغیرہ، یہ بہترین کھانے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ بیف کا کلیجی وغیرہ ڈال کے سارا کباب بنا لیں، اس میں ادرک پیاز سب ڈال کے، اور 2-3 روز کھا لیں۔ دوسرا، اس میں جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے فوڈ آرڈر، یہ اتنی امپارٹنٹ ہو گئی ہے، اس پہ بہت سے پیپر آ گئے ہیں، میں آگے تفصیل میں لیکچر بھی بنا دوں گا۔ سب سے پہلے آپ سلاد کھا لیں، یا بٹر کھا لیں، یا پروٹین کھا لیں، یا فیٹ۔ کاربوہائیڈریٹ جو بھی ہے، جیسے فروٹ ہے، چاول ہے، جوس ہے، تھوڑی بہت روٹی جو لوگ کھاتے ہیں وہ اینڈ پہ کھائیں۔ اس کی سب سے بڑی یہ دیکھیں، ابھی اس میں چاول ہے، بروکلی ہے، پروٹین ہے، فروٹ ہے، سلاد ہے، تو یہ رانگ آرڈر ہے کہ چاول پہلے کھا لیں آپ، پھر آپ بعد میں وہ چربی کھا لیں، پھر آپ فروٹ کھائیں، بعد میں گوبھی کھائیں۔ نہیں، صحیح آرڈر کیا ہے؟ سب سے پہلے سبزی سلاد کھا لیں، یا پروٹین کھا لیں، یا یہ فروٹ ہے ایووکاڈو، یہ فیٹ کی وجہ سے ہے، اس کو فیٹ میں شامل کرتے ہیں، اس میں فیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اینڈ پہ چاول کھا لیں، آپ اینڈ پہ جو فروٹ کھانا چاہتے ہیں وہ اینڈ پہ کھا لیں۔ یہ بہترین فروٹ آرڈر ہے، میں تفصیل اس اگلے لیکچر میں بتا دوں گا آپ کو۔
اچھا، دوسرا میں نے بتایا تھا کہ سارا دن جو گریزنگ ہے، چڑھتے رہتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت غلط بتایا گیا ہمیں، 2 گھنٹے بعد کھاؤ، بالکل زہر ہے، یہ پوائزن ہے، یاد رکھنا۔ 2 کھانے کھائیں فاسٹنگ کریں، درمیان میں آپ پانی پی لیں، قہوہ پی لیں، بہتر یہی ہے۔ پہلا صبح ایک ناشتہ ہو گیا، ایک شام سورج غروب سے پہلے کھانا کھا لیں، صبح انڈے کھا لیں، جیسے میں بتایا تھا کباب کھا لیں، دہی کھا لیں، لسی چائے، یہ ناشتے میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ سیکنڈ کھانا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے کھانا ہے، ہر حال میں کھانا ہے۔ اور دوسرے کھانے میں جیسے بتایا تھا 3-4 بجے کے بعد کاربوہائیڈریٹ نہ لیں، اس میں سلاد زیادہ لے سکتے ہیں آپ، باقی پروٹین فیٹ ہے جو لینا چلے لیں، اور اس کے بعد صبح تک پھر آپ کا 16 گھنٹے فاسٹنگ بن جائے گی، یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ برتن کے استعمال میں، اس پہ سارے لیکچر بنائے میں نے، سب سے بہترین یہ ہمارے مٹی کے برتن ہیں، دیسی برتن تھے، ہزاروں سال سے ہم استعمال کر رہے تھے، یہ بہت اس میں آپ استعمال کر لیں، یا کاسٹ آئرن کے کر لیں، لوہے کے جو آتے ہیں، یا اسٹینلیس اسٹیل کے آتے ہیں، یا آج کل سیرامک آ رہی ہے، جتنے کیمیکل والے نان اسٹک ہیں، یہ زہر ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اس کو چھوڑ دیں۔ دوسرا، پانی، صاف پانی، ہمارے جسم میں 60 سے 65% پانی ہوتا ہے، اس لیے آپ کو صاف پانی پینا چاہیے۔ فلٹر لگا لیں اور کچھ نہیں کر سکتے، منرل واٹر تو نہیں ملے گا، تو فلٹر لگا لیں، صاف کر لیں۔ فلٹر کا ایک نقصان ہے کہ اس میں منرل رک جاتے ہیں سارے، میگنیشیم وغیرہ، پھر آپ کو لینے پڑیں گے، میگنیشیم، پوٹاشیم، سوڈیم۔ تو جو جتنا مل سکتا ہے، جتنا کر سکتے ہیں، اب یہ 2000 سے لے کے 2 لاکھ تک فلٹر ہیں، اس لیے جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اسی میں کر لیں۔ اس کے بعد ورزش ہے، یاد رکھیں یہ سب سے امپارٹنٹ ہے کہ 20 سے 30 منٹ ڈیلی واک کریں، ویٹ لفٹنگ کریں، HIIT کریں۔ سب سے پہلے بریدنگ ایکسرسائز کریں، میں بتایا تھا، ناک سے لمبا سانس لیں، پیٹ باہر آئے، اس کے بعد سانس نکالیں، نکالنے کا ٹائم اس سے ڈبل ہونا چاہیے، یہ اس سے نائٹرک آکسائڈ آئے گی، اس کے فائدے بے شمار ہیں، آپ کو بہت فائدے ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسرا، صبح 5-10 منٹ جیسے میں بتایا تھا دھوپ میں کر لیں، پھر لیں، جتنا مل سکتے ہیں، 10-15 منٹ ضرور صبح بوٹ اتار کے ننگے پاؤں گھاس پہ چل لیں، 10 منٹ چل لیں، اس میں بھی بڑے فائدے بتا رہے ہیں، لیٹسٹ یہی کہہ رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد ہیوی ایکسرسائز، ویٹ لفٹنگ، HIIT کے بہت فائدے، یہ ویڈیو ہے، سب سن لینا، یہ نئی ویڈیو ہے، اگلے لیکچر آئے گا اس پہ HIIT کے فائدے، 1-2 منٹ میں، آپ سارے دن فارغ، جن پر ٹائم نہیں ہے ان کے لیے۔ اور آخر میں سب سے امپارٹنٹ، ابھی سارے دن آپ نے کر لیا، ابھی آپ نے سونا ہے، 7 سے 9 گھنٹے نیند ہے، اور نیند کا ٹائمنگ 9 بجے آپ نے ہر حال میں سو جانا ہے۔ ڈاکٹر برک کہتے ہیں کہ سونے سے 1.5-2 گھنٹہ پہلا لائٹ ڈم کر دیں، ساری بڑی بجے بجا دیں، جتنے گیجٹ ہیں، ٹی وی ہے، موبائل ہے، پھر سب کمرے سے باہر نکال دیں، اور تھوڑا اندھیرا کر کے ٹھنڈا کر کے سوئیں، تو اس سے آپ کو 7 سے 9 گھنٹے نیند بہت ضروری ہے۔ دوسرا، آپ نے سونے سے 4 گھنٹے پہلے کچھ نہیں کھانا، خالی پیٹ سونا ہے، اور 9 بجے ہر حال میں لیٹ نہ کریں۔ یہ 2-3 بہت امپارٹنٹ چیزیں ہیں نیند کے بارے میں، آپ کا 50% بیماریاں اس سے عمل کرنے سے ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ سارے کا فائدہ کیا ہے، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس سے آپ کی امیونٹی بڑھائیں، لیٹسٹ ابھی سب اسی پر ریسرچ آ رہی ہے کہ جب آپ کی امیونٹی بڑھے گی، تمام بیکٹیریا، ٹاکسک کیمیکل، کینسر، سب کو یہ آپ کی امیونٹی مار دے گی۔ اب اس بیماریوں میں امیونو تھراپی کا رول بہت زیادہ ہے، ایپی جینیٹک ہے، جیسے ماحول ہے، کھانا ہے، کھانا پینا، اس کو ایپی جینیٹک کہتے ہیں۔ جینیٹک تو شاید چینج نہ ہو، ایپی جینیٹک چینج کر لیں۔ آٹو امیون ڈیزیز بہت بڑھتی جا رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے، جو میں نے ڈائٹ بتائی ہے، لائف اسٹائل بتایا، اس پہ کریں اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ یہ ویکسین کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، یہ لائف اسٹائل اپنائیں، آپ کی امیونٹی بڑھ جائے گی۔ ویکسین بھی تو امیونٹی بڑھاتی ہے نا، آپ کی اینٹی باڈی بڑھاتی ہے، اور کیا کرتی ہے۔ تو یہ اس کا لیکچر ہے، انہوں نے تو 20-22 پوائنٹ بتائے ہیں، لیکن میں نے اپنے جو ہمارے یہاں کامن ہے وہ لے لیے ہیں، وہ سارے کر لیے ہیں، یہ سارے لیکچر سن لیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔